بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں قیصر مرزا آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج پہلے دن ہی بڑا کھڑا کر دیا ہے اور انہوں نے سید منصور علی شاہ صاحب کے دو بڑے مطالبات مان لیے ہیں۔ ان کے اس فیصلے کو نہ صرف حکومتی ایوانوں بلکہ عوامی حلقوں میں بھی انتہائی غیر معمولی اقدام کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا، کیا مقصد ہے ان کا، اور کیا اس فیصلے سے قبل حکومت جو ہے وہ آگاہ تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ اور اس کے علاوہ دیگر اس سے جڑی تفصیلات جو ہے وہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ آئینی بینچ کے قیام کے لیے کیا اپڈیٹس ہیں اور اس حوالے سے کون سے ججز کا انتخاب کیا جا رہا ہے اور کون سے ججز کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کون سے ایسے ججز ہیں جن کے نام پر اتفاق رائے جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی اپڈیٹس آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائیں گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی جو والدہ ہیں، ان کی بھی اہم ملاقات آرمی چیف کے ساتھ ہوئی ہے، ان کی ملاقات کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، انہوں نے بشرا بی بی کی رہائی کے ڈیل کے متعلق جو ہے وہ آگاہ کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی رہائی ایک ڈیل کے تحت ہی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کو خیبر پختونخوا کیوں رکھا ہے اور آئندہ کیا کرنے والے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شیئر کی جائیں گی۔ اس سے پہلے آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ناظرین، آج حلف برداری کی تقریب ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب کی، اور انہوں نے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا ہے وہ آج انتہائی دلچسپی کا حامل ہے، اور سیاسی حلقوں میں، عوامی اور جو لا کے متعلقہ جو حلقے ہیں تمام حلقوں میں یہ اس وقت زیر بحث ہے۔ انہوں نے جو پہلے دو فیصلے کیے ہیں وہ سید منصور علی شاہ کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کیا گیا ہے، اور ان میں ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اثر نو انہوں نے اس کی تشکیل کی ہے، اور اس میں جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی انہوں نے اس میں شامل کیا ہے۔ اس سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے انہوں نے منیب اختر صاحب کا نام نکال دیا تھا، اور اس سارے جو ایپیسوڈ ہوئی اس میں باقاعدہ صدر کی طرف سے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا، جس کی روشنی میں جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ اقدام اٹھایا تھا، اور اس پر منصور علی شاہ صاحب احتجاجاً اس کمیٹی میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو آج جو ہے یہ ایک پہلا جو ان کا اقدام تھا وہ یہ تھا، اور اس کے بعد فل کورٹ میٹنگ بھی انہوں نے بلا لی ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہمیشہ سے یہ مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی لانی ہے تو اس کے لیے فل کورٹ بینچ جو ہے وہ اس کی میٹنگ بلائی جائے، اور اس میں سے جو ہے اس میں ججز کی اکثریتی رائے لی جائے، اگر ججز اس حق میں ہیں تو اس کو تبدیل کر دیا جائے، ورنہ جو ہے وہ پہلے والا جو پروسیجر کمیٹی ہے اسی کے ذریعے ہی آگے معاملات چلائے جائیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کے ان دونوں مطالبات کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور ان کا تسلیم کرنا بنتا بھی نہیں تھا۔ اگر وہ تسلیم کرتے تو پھر وہ 63A کا فیصلہ جو تھا وہ نہیں ہو پانا تھا، کیونکہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تبدیلی اس وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی تھی کہ اس میں منیب اختر صاحب اور سید منصور علی شاہ صاحب چونکہ یہ اکثریت میں دو ججز تھے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکیلے تھے، تو یہ کمیٹی بنیادی طور پر یہ ان تمام کیسز کا فیصلہ کرتی ہے کہ کن کو کاز لسٹ میں رکھنا ہے، کون سے کیسز کی سماعت ہونی ہے۔ تو 63A کا ایک ایسا فیصلہ تھا کہ جس نے 26ویں آئینی ترمیم کی راہ ہموار کی تھی، اور اسی کیس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے وہ سیٹل کرنا چاہتے تھے، اور ہم سب نے دیکھا کہ اس کا جو فیصلہ تھا، جو سابقہ فیصلہ تھا، اس کو انہوں نے ختم کیا، اور جس کی روشنی میں پھر آگے آئینی ترمیم ہوئی۔ خیر، یہ ایک بڑی اپڈیٹ تھی، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے اس اقدام سے پہلے آگاہ تھی؟ تو اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان اور وفاقی وزیر قانون و انصاف تارڑ صاحب، ان کو اس حوالے سے آگاہی دی گئی تھی، اور انہیں معلوم تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ یہ اقدام اٹھانے والے ہیں۔ گو کہ اب حکومت کا بھی اس حوالے سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں رہی، گو کہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کیا معاملات کس
جگر پہ چلتے ہیں، لیکن فی الوقت جو ہے وہ حکومت مزید کسی جو ہے وہ مشکلات میں نہیں پڑنا چاہتی، تو لہٰذا انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا جو اقدام ہے اس کے رستے میں کوئی روڑے بھی اٹکانے کی کوشش نہیں کی۔ اور دوسرا اس کا بنیادی مقصد پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ان دونوں جسٹس صاحبان کو ڈالے جانے کا یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ جوڈیشری میں جو ایک ریفارم لانے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو گروپنگ ہے اس کو ختم کرنے کی ایک جو کوشش کر رہے ہیں، تو یہ پہلا قدم ہے اس کی جانب، کیونکہ اگر چیف جسٹس جو ہے وہ اس قسم کا قدم اٹھاتے ہیں جس میں وہ یہ ثابت ہو کہ وہ کسی بھی گروپ بندی کا حصہ نہیں ہے اور وہ جوڈیشری کے تمام جو متعلقہ ججز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ فیصلہ جو ہے وہ انتہائی معاون ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ وہ کسی بھی گروپ بندی کا شکار نہیں ہوئے، اور ماضی ان کا اس بات کا شاہد ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ تمام معاملات قانون اور انصاف کے دائرے میں ہی رہیں۔ تو ان کا جو یہ حالیہ فیصلہ ہے، اس سے ایک تو جو ان کے متعلق میڈیا میں اور عوامی حلقوں میں جو ایک رائے پائی جا رہی تھی، وہ رائے بھی مزید مستحکم ہوئی ہے، اور ان کے متعلق جو ایک اعتماد ہے تمام حلقوں کا، میرے خیال میں وہ بھی بحال ہوا ہے۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ اس کو لیا جا رہا ہے، گو کہ فیوچر میں اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے یہ ابھی فی الوقت نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس اقدام سے جو ایک اینٹی جو ججز تھے، جس میں اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منصور علی شاہ اور وہ جو 7-8 ججز کا جو گروپ تھا، اس کے جو ایک مخالف اینگل میں کھڑے ہونے کا جو تاثر ہے اب وہ شاید ختم ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ آئینی بینچ بنائے جانے کا ایک دوسرا جو ایک مرحلہ وہ بھی شروع ہونے والا ہے، جوڈیشل کمیشن کا قیام بھی عمل میں لایا جانا ہے، اور امید ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جوڈیشل کمیشن میں سید منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کو بھی ضرور شامل کریں گے، کیونکہ اس بینچ میں 5 ججز کو شامل کیا جانا ہے، اور اس میں اگر سینیارٹی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو منصور علی شاہ صاحب اور یحییٰ جو منیب اختر صاحب ہیں وہ اس میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، لیکن بعض حکومتی حلقوں میں اور بعض جو ایسے میڈیا پرسنز ہیں جن کا جھکاؤ حکومت کی طرف ہے، وہ اس بات کو جو ہے وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب سینیارٹی سے یہ دونوں ججز جو ہیں وہ چونکہ سپر سیڈ ہونے کی وجہ سے نکل گئے ہیں، اور سینیارٹی کا آغاز جسٹس امین الدین سے ہوگا۔ تو یہ اس حوالے سے لا ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ قطعی طور پر ایسی بات نہیں ہے، جو سپریم کورٹ کی سینیارٹی ہے وہ بدستور اسی طرح ہی قائم رہے گی، اور سید منصور علی شاہ صاحب سب سے سینئر جج کے طور پر جو ہے وہ خدمات انجام دیں گے۔ تو میرے خیال میں جو یحییٰ آفریدی صاحب ہے جوڈیشل کمیشن میں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کو بھی اس میں شامل کر لیں گے، اور ان کے شامل کرنے کے باوجود بھی جوڈیشل کمیشن میں جو حکومتی جو ممبران کی اکثریت ہے اس کے باوجود بھی وہ جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس میں امین الدین اور جسٹس مندو خیل بھی شامل ہوں گے۔ اب ان دو جو جسٹس ہیں ان کا کردار دیکھنے والا ہے کہ وہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہوتا ہے، کیا وہ سید منصور علی شاہ اور منیب اختر گروپ کو جوائن کریں گے یا حکومتی سائٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ فیصلے کریں گے۔ تو ان دو شخصیات کا بھی کردار کافی اہم ہے۔ اس کے علاوہ آئینی بینچ کا جو قیام ہے اس حوالے سے جو آپ کو پتہ ہے کہ تمام جو صوبے ہیں ان کی نمائندگی اس میں شامل کیے جانا ہے، تو اس سلسلے میں جو ابھی تک اطلاعات ہیں کہ جو 4 ججز کا انتخاب ہوا ہے حکومت کی طرف سے، اور کوشش حکومت کی یہی ہے کہ انہی کو ہی بینچ میں شامل کیا جائے، اور اس سلسلے میں ان کے نام پر اتفاق حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جس میں پنجاب سے شاہد بلال صاحب ہیں، سندھ سے جسٹس محمد علی مظہر ہیں، اور کے پی سے جسٹس مسرت حلالی ہیں، اور بلوچستان سے جسٹس نعیم اختر افغان ہے۔ تو یہ نام ہیں جن کو حکومت اگر یہ بینچ بن جائے تو حکومت کے لیے بھی کوئی مشکلات پیدا نہیں ہو سکتی۔ البتہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک، یہ سب جو ہیں وہ نظر انداز کیے جائیں گے، ان کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اب اگر چاروں صوبوں کی بات کریں تو اس میں چاروں صوبوں کی تو نمائندگی ہے، لیکن اسلام آباد کی اس میں نمائندگی نہیں رکھی گئی، اور یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت رکھی گئی، کیونکہ اسلام آباد سے اطہر من اللہ آتے ہیں، اور اطہر من اللہ جو ہے وہ واضح طور پر حکومت کے اینٹی گروپ میں موجود ہیں، تو لہٰذا اطہر من اللہ صاحب کا پتہ تو ویسے ہی صاف ہو گیا، تو باقی جو دیگر جو ججز ہیں وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے، اور حکومت کی کوشش یہ ہے
کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ مل کر جو ہے اسی قسم کا جو ہے وہ بینچ بنائے اور انہی ناموں پر اتفاق رائے حاصل کیا جائے۔ آج جو صدر مملکت نے حلف لیا چیف جسٹس کا، تو اس میں اس تقریب میں بھی بڑی اہم اور دلچسپ جو ہے وہ واقعات رونما ہوئے، اہم وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں، اور ان میں ایک اہم ملاقات ہے جو سب کی جو باہمی دلچسپی کی جو ہے وہ حامل رہی، اور اس میں وہ تھی کہ جب آرمی چیف جو ہے وہ انہوں نے حلف کے بعد چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات کی، باقاعدہ انہوں نے سیلوٹ کیا جو ایک روایتی انداز ہے، اور اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس کی والدہ کے ساتھ ملاقات کی۔ یہ بڑی دلچسپی کی حامل تھی، اور اس میں انہوں نے جا کے ان کی والدہ کو مبارکباد دی، اور ان کی والدہ کی طرف سے بھی بڑے پرجوش انداز میں چیف آف آرمی سٹاف کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا۔ ان کے جو ان کے تہنیتی پیغامات تھے، یا جو کہہ لیجیے کہ جو ان کے ایک انہوں نے خراج تحسین پیش کیا چیف جسٹس کی کارکردگی کو، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ ایک سولجر کا بیٹا آج چیف جسٹس آف پاکستان لگ گیا ہے، تو ان کے اس جملے نے ان کی والدہ کو جو ہے وہ شاید ماضی میں لے گئیں، اور وہ بہت خوش ہوئیں، اور انہوں نے آرمی چیف کا بہت شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے مسکرا کر انہیں کہا کہ یہ آپ کی مہربانی ہے۔ تو اس طرح کی اہم ملاقات ہوئی، اس میں گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اچھے ماحول میں یہ ملاقات ہوتی ہے، اس میں کوئی اور ڈیپلی باتیں تو ہوتی نہیں ہیں، البتہ اس ملاقات کو خصوصی طور پر جو ہے وہ دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ اس میں پنجاب سے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں، اور وہ بھی ان کی بھی بہت سی شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، صحافیوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں، صحافیوں کے سوالات کے انہوں نے کچھ کے جوابات بھی دیے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ گنڈا پور آج اس حلف برداری کی تقریب میں موجود ہیں، تو پھر انہوں نے کہا جی اب ان کو اس چیز کا تو احساس ہونا چاہیے، ان سے پوچھیں کہ وہ جب ان کی تعیناتی کی مخالفت کر رہے تھے تو آج پھر انہی کے ساتھ انہی کی ہی حلف برداری کی تقریب میں وہ موجود ہے۔ تو گنڈا پور کے ساتھ بھی صحافیوں کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کا سب سے جو دلچسپ احوال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ملاقات میں بشریٰ بی بی کی رہائی کو ایک ڈیل کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی بشریٰ بی بی صاحبہ کی رہائی میں ان کا کردار ہے، تو انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ بالکل اعتراف ہے، اور ان کی رہائی کے لیے میں نے جو کوششیں کی تھی وہ برابر ثابت ہوئی ہیں، اور باقاعدہ ایک ایڈجسٹمنٹ کے تحت جو ہے بشریٰ بی بی جو ہے وہ باہر آئی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ بنی گالہ یا لاہور کیوں نہیں گئیں، تو کے پی کے میں کیوں انہوں نے اسٹے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لاہور میں بھی ظاہر ان کی سیکورٹی میں نے کرنی تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں رہ کر وہ اپنی پولیٹیکل سرگرمیاں جو شروع کرنے والی ہیں اس کو اچھے انداز میں وہ آگے چلا سکتی ہیں، تو لہٰذا ہم نے بہتر یہ سمجھا تو وہاں سے ہی ان کی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو، اور وہاں سے جو ریاستی جبر ہے، جو ریاستی ادارے ہیں، ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے جو ممکنہ اقدامات ہیں ان سے بھی محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ ان کا جو بیان ہے یہ انتہائی دلچسپی کا حامل بھی ہے اور انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے۔ اس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں، ایک تو بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو رہائی ہے، جس کو ایک حلقہ ڈیل کے ساتھ منسوب کر رہا تھا اور ایک حلقے کی طرف سے اسے مسترد کیا جا رہا تھا، ایک تو یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ ڈیل سے ہی باہر آئی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہونے والی ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے اس کی واضح نشاندہی ہوتی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی آنے والے دنوں میں ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ولولے اور شاید ممکنہ طور پر نئی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا باضابطہ آغاز کرے گی۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔